امریکن سیکیورٹی کے 2 لوگوں کو شدید زخمی کر دیا ہے، خود بھی زخمی ہوا ہے ہاسپٹل میں کہ دماغ خراب ہوا اور فائرنگ شروع کر دی کہ یہ جو افغان سرزمین ہے یہ ایسے دہشت گردوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، ایسے امن دشمنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے جو پلان کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے فارن آفس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ امریکہ میں جو واردات ہوئی ہے اور یہ جو ڈرون حملہ ہوا تاجکستان میں، اس میں افغان حکومت ملوث ہے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ولاگ ہے اس میں گفتگو ہوگی افغانستان پر اور افغانستان کی شکل میں خطے اور عالمی برادری کو مستقبل میں لاحق سنگین خطرات پر۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو 2 دن پہلے واشنگٹن میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہاں پہ افغانستان کے ایک 29 سالہ نوجوان نے فائرنگ کی ہے وائٹ ہاؤس سے باہر اور امریکن سیکیورٹی کے 2 لوگوں کو شدید زخمی کر دیا ہے، خود بھی زخمی ہوا ہے ہاسپٹل میں۔ یہ جو شخص ہے یہ افغانی جو ہے اس کو امریکہ خود بڑے چاؤ سے امریکہ لے کر آیا تھا 2021 میں، جب ٹرانسفر آف پاور ہوا، اتحادی افواج نکل گئیں افغانستان سے اور طالبان کی جو عبوری حکومت ہے اس کو اقتدار دیا گیا، تو امریکہ نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے پچھلے 20 سال کے دوران امریکہ کے لیے کام کیا ہوا تھا، امریکہ کی فیور میں کام کیا ہوا تھا، ان کو امریکہ لے جانے کا فیصلہ کیا اور دا مین یہ جو بندہ ہے ان میں سے ایک تھا۔ یہ افغانستان میں CIA کے لیے بھی کام کرتا رہا، خود امریکہ میں بھی ان کا بڑا قریبی رہا، اور پھر وہی بات ہوئی کہ دماغ خراب ہوا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے کے بعد ٹرمپ نے افغانستان پر کڑی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان جیسا ملک جو کہ زمین پر جہنم ہے، وہاں سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ٹرمپ کو اب بات کرنے کی جو ضرورت پیش آ گئی ہے نا، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ افغانستان جو ہے اس سے کبھی اللہ معاف کرے خیر کی خبر تو آئی ہی نہیں۔ پاکستان نے پچھلے 46 سال میں بلکہ پچھلے 78 سال میں افغانستان کو جس طرح سے سپورٹ کیا، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس کی خودداری اور خود مختاری کے لیے، اس کے امن کے لیے، استحکام کے لیے پاکستان نے جو خدمات انجام دی، اپنی سلامتی کو داؤ پر لگایا، لاکھوں افغانیوں کو اپنی زمین کے اوپر پناہ دی، اس کا صلہ کیا ملا سب جانتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا ایک سیلاب ہے جو کہ افغانستان سے امڑتا ہے پاکستان کی طرف اور ہمارے امن کو خطرہ بناتا ہے، نشانہ بناتا ہے۔ بلوچستان میں انسرجنسی کرواتا ہے، افغانستان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پاکستان کی دشمن قوتیں افغانستان کو سیف ہیون سمجھتی ہیں، وہاں بیٹھ کر ایسی سازشیں کرتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور ملک کے دیگر حصوں میں بدامنی کو پھیلایا جا سکتا ہے، اور دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے سارا کچھ۔ اب دنیا اور بھی دیکھے گی۔ پاکستان تو ایک لمبے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو افغان سرزمین ہے یہ ایسے دہشت گردوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے، ایسے امن دشمنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے جو پلان کرتے ہیں اس خطے میں بدامنی کو، اس دنیا میں بدامنی کو۔ ان لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا کہ دنیا افغانستان کے صورتحال کو دیکھے، افغانستان پر مسلط لوگوں کے عزائم کو دیکھے کہ یہ لوگ کس طرح سے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ لوگ کس طرح سے انڈیا کے ساتھ دوستی پال رہے ہیں، دوستی نہیں پال رہے ہیں، یہ آپس میں مل جل رہے ہیں دہشت گردی کے فروغ کے لیے، خطے میں بدامنی کو فروغ دینے کے لیے۔ اور ابھی کل ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے، ازبکستان پر ڈرون حملے کر دیے ہیں افغانستان میں۔ آج پاکستان کے فارن آفس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ امریکہ میں جو واردات ہوئی ہے اور یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے ازبکستان میں، تاجکستان میں، اس میں افغان حکومت ملوث ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کیسا ظلم ہے کہ یہ ان کا جسے کہہ لیں کہ ایک ان کا جو میڈیا ہے وہ ایسی افواہیں پھیلا رہا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہو رہا ہے اور دشمن ملکوں کو پاکستان کے خلاف بات کرنے کی، بکواس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمارے جو افغانستان کا ہمارا ایسا پڑوسی ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں ہمارا مشرقی پڑوسی ہے جو ہے ہی دشمن، اور ایک یہ مغربی پڑوسی ہے جو انتہائی احمق دشمن ہے۔ اس کے بارے میں دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے جو عزائم ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ اس ریجن میں کر کیا رہے ہیں،
یہ جو بد امنی، انتشار اور بے یقینی کا فضا اور ماحول کو پیدا کرنے کی میں معاون ثابت ہو رہے ہیں، یہ آگے چل کر اگر ان کو ابھی روکا نہ گیا تو یہ آگے چل کر پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن جائیں گے۔ امریکہ کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلے بھی 9/11 جو ہوا تھا وہ وہیں سے، یہاں کے ہی آپ کہہ لیں کہ پروردہ لوگ تھے، یہیں آ کر چھپے ہوئے تھے لوگ، یہاں سے لوگوں نے جا کر وہاں پہ کیا تھا۔ اور یہ انڈیا کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے، یہ جو آپ بڑی بغلیں جگہ اپنا بجا رہے ہیں نا افغانستان کے ساتھ، اپنی طرف سے آپ بڑے ترم خان بنے ہیں کہ ہم نے افغانوں کو استعمال کرنا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ انڈیا کے اندر جو بن رہی ہے نا طالبان، وہ آپ کی ایسی تیسی پھیرے گی یہ افغانوں کی معاونت سے۔ تو آنکھیں کھولیں ساری دنیا کے لوگ، افغانستان کو ضرورت ہے امن کی، افغانستان کے لوگوں کو امن اور ترقی اور استحکام کی ضرورت ہے۔ دنیا کو اس کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا، امریکہ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، چین کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ ابھی جو تاجکستان میں واقعہ ہوا ہے نا، اس میں چینی لوگ جو ان سے ڈیمیج ہوئے، اور آنے والے دنوں میں جو لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو امریکہ کو پھر مجبوراً دوبارہ آنا پڑے گا بگرام میں، اور چین کو بھی کوئی نہ کوئی موومنٹ کرنی پڑے گی، ایون رشیا کو بھی کوئی نہ کوئی اس کے حوالے سے موومنٹ کرنا پڑے گی۔ پاکستان تو اپنے اینڈ کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی عقل کے ناخن آ جائے۔ قطر میں بھی مذاکرات ہوئے، ٹرکی میں بھی مذاکرات ہوئے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے ان لوگوں کو۔ اور بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ بھائی مذاکرات کن سے؟ یہ تو باتوں کے بھوت ہی نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے انداز سے ملو، اور ہمیں ہمارے طریقے سے آپ آ کر ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو پھر ہم سیدھے ہوں گے۔ تو یہ بات دنیا کو سمجھنی چاہیے۔ ویسے بھی ضرورت ہے افغانستان میں ایک نمائندہ حکومت کی، جو کہ افغانستان کے عوام کے نمائندہ ہو، جو کہ جنگجوؤں کی، دہشت گردوں کی، یا جسے کہہ لیں کہ شر پسندوں کی، امن دشمنوں کی نمائندہ اور سرپرست نہ بنے، جو اس طرح کی حکومت نہ ہو کہ خطے کے جو بدتینت جسے کہہ لیں کہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر خطے کے امن کو برباد کرنے کی سازشوں کا اور ریشہ دوانیوں کا حصہ بنتی چلی جائے۔ افغانستان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ناٹ اونلی فار پاکستان، ناٹ اونلی فار دا ریجن بٹ آل اوور دا ورلڈ، ایک گلوبل رسک کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت سیریس وے میں سوچنا ہوگا، اور ریجن میں پاکستان کو، ایران کو، چین کو، رشیا کو، سعودی عربیہ کو، قطر کو، یو اے ای کو اس ایشو کے اوپر بہت سالڈ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان لوگوں کو مینج نہ کیا گیا اور ایک لمٹ میں رکھ کر کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ خطے کی تباہی اور بربادی کا اور بد امنی کا تو باعث بن نہیں رہے ہیں، یہ پوری دنیا کو امن کو بھی سٹیک پر لگانے کا باعث بن جائیں گے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، یہ بڑا حساس بات ہے، اس پر علاقائی ممالک کو اور دنیا کو سوچنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید گفتگو ہم اگلے ولاگ میں کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔